بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ایک مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی شہادت بخشی ہے، اور کروڑہا شکر اس کریم رب کا کہ اس نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی خیر والی امت ہمیں نصیب فرمائی ہے، اور کروڑہا درود و سلام اس کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کروڑہا درود و سلام آپ کے آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعویٰ اسلام کے میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے، آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو بہت ہی ہے، ہم بیان کرتے جائیں تو آپ کی شانیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا 21 رمضان کو یوم شہادت ہے، اس لیے ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ ٹاپک رکھے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ دعویٰ اسلام چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں، اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور فرمائیں۔ تو چلو ہم اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مقام صفین پر جاتے ہوئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا، پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے طلب کی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہوئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی درار میں ڈال کر زور لگایا تو پتھر نکل پڑا۔ اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور تمام لشکر نے اس سے سراب ہو کر پانی پیا۔ لوگوں نے بھی پانی پیا اور سارے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا، اور مشکیزیں بھی بھر لیے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا۔ گرجا گھر کے عیسائی یہ کرامت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی برگاہ کے اندر وہ راہب آ کے عرض کرتا ہے کہ کیا آپ نبی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، میں نبی نہیں ہوں۔ پھر اس نے فرمایا کیا آپ فرشتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ پھر وہ راہب نے کہا کہ آپ پھر کون ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اتنی مدت سے اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اسی گرجا گھر میں اسی چیز کا انتظار کرتے رہے کہ آج آپ نے مجھ پہ یہ چشمہ ظاہر کر دیا ہے، اس لیے میری مراد بر آئی ہے، میں نے دین اسلام اس لیے قبول کر لیا ہے۔ راہب کا یہ بیان سن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور آپ نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ ان کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے مجاہدوں میں، آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا، اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے دست مبارک کے ساتھ دفن کیا، اور اس کے لیے دعائی مغفرت بھی عطا فرمائی، اس کے لیے اللہ تعالی سے بخشش کی دعا بھی کی۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں رب تعالی بڑی رفتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ذات ہیں جنہیں کریم آقا علیہ السلام نے کریم آقا علیہ السلام نے شیر خدا کا لقب عطا کیا ہے کہ آپ شیر خدا ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور آپ کی طرح زندگی بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔